السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے عدالتی حکم کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں وزیر اعظم سے کہا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں۔ وفاقی کابینہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے اس حکم کو مسترد کر چکی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ عدالتی فیصلے کو مسترد کرتی ہے اور وزیر اعظم کو پابند کرتی ہے کہ وہ کابینہ سے کہیں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سیاسی معاملات میں سپریم کورٹ کی مداخلت پر تشویش ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف قرارداد بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن قومی اسمبلی خالد مکسی نے پیش کی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل وفاقی کابینہ نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے آئین کے ساتھ مذاق قرار دیا تھا۔ ایک جانب پاکستانی وفد IMF کے موسم بہار کے اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو دوسری جانب سعودی عرب کی طرف سے فنڈ کو پاکستان کو $2 ارب دینے کی یقین دہانی مل گئی ہے تاکہ پاکستان کی بیرونی فنڈنگ کے خلا کو پر کیا جا سکے۔ تاہم اس میں ابھی بھی تقریباً $1 بلین کی کمی کا سامنا ہے، جس کے لیے پاکستانی وزارت خزانہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے بدھ کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ قرض کی ادائیگی کے لیے بیرونی فنڈنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے مطالبے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کے فقدان اور اس مشکل صورتحال کی وجہ سے جس میں اس وقت پاکستان ہے، بیرونی فنڈنگ کے خلا کو پہلے پر کرنا فنڈ کی شرط تھی۔ عائشہ غوث پاشا نے مزید بتایا کہ چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک پاکستان کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں اور اس میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے۔ ادھر اسٹاک مارکیٹ نے سعودی یقین دہانی کی خبر پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انڈیکس میں 633 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ اسی طرح جمعرات کو پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں قدرے مضبوط دکھائی دیا اور اس کی قیمت میں ایک روز میں تقریباً 1.20% اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقوں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کر کے اہم کمانڈروں سمیت 9 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے۔ فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مخبروں کی اطلاع پر جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے شین ورسک میں عسکریت پسندوں کی ایک پناہ گاہ پر چھاپا مارا گیا۔ عسکریت پسندوں کی مزاحمت میں اسپیشل سروسز گروپ کا ایک اہلکار جان دے بیٹھا اور 2 افسروں سمیت 4 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 4 اہم کمانڈروں سمیت 8 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا گیا۔ عسکریت پسندوں کے خلاف دوسری کارروائی شمالی وزیرستان کے ایک اور سرحدی علاقے میں کی گئی، جس میں 1 جنگجو ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے کے اواخر میں فوج کے جاسوسی ادارے ISI کے اعلیٰ عہدیدار کی ہلاکت کے بعد یہ سیکیورٹی فورسز کی عسکریت پسندوں کے خلاف پہلی بڑی کارروائی تھی۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا میں عسکریت پسند مضبوط اور متحرک ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کی ایک تنظیم جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک وفد نے نئی دہلی میں وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور گزشتہ دنوں ہندوؤں کے تہوار رام نومی کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد پر
تشویش کا اظہار کیا اور تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس 16 رکنی وفد نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی، گائے کے تحفظ کے نام پر مسلمانوں کی ہلاکت اور دیگر مسائل اٹھائے۔ مسلمانوں کے بعض حلقوں کی جانب سے اس ملاقات کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ حالات حکومت سے محض آرائی کے نہیں ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ حکومت سے ملاقات کر کے مسلمانوں کے مسائل اس کے سامنے رکھے جائیں۔ تاہم ایک تجزیہ کار نے ملاقات کے وقت پر اعتراض کیا۔ ان کے مطابق OIC کی جانب سے مسلمانوں پر حملے کی مذمت کے اگلے روز اس ملاقات سے غلط پیغام جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے طالبان کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں افغان خواتین پر اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے انسانی امداد پر انحصار کرنے والے غریب افغانوں کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے طالبان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ افغانوں کو فوقیت دیں اور اس فیصلے کو واپس لیں۔ ادھر امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے بھی ایک ٹویٹ میں طالبان کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی نمائندہ رینا امیری نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ طالبان کے فیصلے سے تمام افغانوں کو نقصان پہنچے گا۔ افغانستان کے صحافیوں کے مرکز نے صوبے بغلان میں 3 مقامی افغان صحافیوں اور ایک کیمرہ مین کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جنہیں کل طالبان نے حراست میں لے لیا تھا۔ افغانستان کے صحافیوں کے مرکز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے بدھ کے روز شمالی بغلان صوبے کے صوبائی دارالحکومت پل خمری میں 2 مقامی صحافیوں اور ایک کیمرہ مین کو گرفتار کر لیا۔ مقامی میڈیا نے گزشتہ رات ہرات شہر میں 2 الگ الگ مقامات پر طالبان فورسز اور داعش خراسان کے جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات دی ہیں۔ طالبان کے متعدد سوشل میڈیا کارکنوں نے اطلاع دی ہے کہ کل رات ہرات کے ضلع 9 میں داعش خراسان کے 2 ارکان طالبان فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے۔ تاہم طالبان حکام نے ابھی تک ان جھڑپوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران 7 سال کی کشیدگی کے بعد مفاہمت کی جانب ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے جمعرات کو کہا کہ دونوں ملکوں کے حکام نے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے ہیں اور گزشتہ ماہ بیجنگ میں ہونے والی بات چیت کے مطابق تعلقات کو بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنے درمیان پروازوں اور دوروں کی بحالی پر غور کرنے پر اتفاق کیا۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے جمعرات کو اعلی صبح راکٹ داغنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جس سے جنوبی اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے، جبکہ جاری تعطیلات کے حساس دورانیے کے دوران مسلسل دوسرے دن تشدد پھوٹ پڑا۔ راکٹ داغنے کا یہ سلسلہ یروشلم کے سب سے حساس اور مقدس مقام مسجد اقصی میں ایک اور کشیدہ رات کے بعد سامنے آیا، جہاں اسرائیلی پولیس کا مسلمان نمازیوں کے ساتھ تصادم ہوا۔ متنازعہ مقدس احاطے میں اس طرح کے تصادم نے ماضی میں اسرائیل اور غزہ کے حماس کے حکمرانوں کے درمیان سرحد پار مہلک جنگوں کو جنم دیا تھا۔ بدھ کے روز ایک اعلیٰ ترک عہدیدار نے ترکی کی جانب سے کردوں کے زیر انتظام شمالی عراق کے ایک ہوائی اڈے سے آنے اور جانے والی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرد عسکریت پسندوں کے سرگرمیوں میں مبینہ اضافے سے پروازوں کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان بیلجک نے بتایا کہ شمالی عراق کے نیم خود مختار کرد علاقے میں واقع سلیمانیہ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پروازوں کی اڑان اور لینڈنگ کے لیے فضائی حدود کو پیر کے روز بند کر دیا گیا تھا۔ ترجمان بیلجک نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ یہ بندش سلیمانیہ شہر میں
कलदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK की सरगर्मियों में मुबैना इजाफे का रद्द अमल था, जिसमें हवाई अड्डे में उसकी दरअंदाजी भी शामिल है। चीन ने अमरीकी ऐवान के स्पीकर और ताइवान के सदर के दरमियान मुलाकात के बाद जजीरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का अज़्म जाहिर करते हुए कहा है कि अमरीका गलत और ख़तरनाक रास्ते पर है। स्पीकर केविन मैकार्थी ने बुध के रोज़ ताइवान के सदर साई इंग वेन और एक दर्जन से ज़्यादा कानून साजों के दोतरफा वफ़द के साथ मुलाकात की थी। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमरीका और चीन के ताल्लुकात तारीख़ी कम तरीन सतह पर आ गए हैं और ताइवान के लिए अमरीकी हिमायत दोनों ताकतों के दरमियान एक अहम वजह इख्तिलाफ बन गई है। जुमेरात की सुबह बीजिंग ने कहा कि वो कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म और ज़बरदस्त इक़दाम करेगा, लेकिन जुमेरात की दोपहर तक बड़े पैमाने पर फ़ौजी रद्द अमल की कोई नुमायाँ अलामत सामने नहीं आई। अमरीकी रियासत मिज़ूरी में बुध को अलग सुबह बगोलों की शक्ल में आने वाले गर्दबार के तूफ़ान में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही आई है। मुल्क के वस्त मगरिब और जनूब में इस तरह के बगोलों और इन इलाक़ों में ओले पड़ने के इम्कानात हैं। मिज़ूरी स्टेट में इस कदर तबाही हुई है कि रास्तों में गिरे दरख्तों को काट कर मुतासरा घरों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। बोलिंगर काउंटी के शेरिफ कैसी ग्रैहम ने अपने फेसबुक पेज पर बताया है कि तूफ़ानी बगोलों ने छोटी देही आबादियों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। जिस इलाके में शदीद तूफ़ानी बगोलों को सामने हुआ है वो 2 काउंटियों के दरमियान शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाला इलाका है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज़ हमसाया मुल्क पोलैंड का दौरा किया। वहाँ के रहनुमाओं को यूक्रेन में जंग के बारे में आगाह किया और यूक्रेन के पनाहगज़ीनों से मुलाकातें की जो रूस के यूक्रेन पर भरपूर हमले के बाद वहाँ फरार हो गए थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मशरक़ी शहर बाखमूत में यूक्रेनी अफवाज के लिए सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और कीव की फ़ौजों को रूसी अफवाज के घेरे में आने का ख़तरा लायक हुआ तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पोलैंड के सदर डूडा ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आज यूक्रेन के लिए इजाफी और हिफाजती ज़मानतें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूक्रेन की फ़ौजी सलाहियत को मजबूत करेंगी। जंगी महाज पर ख़बरों में यूक्रेन के इलाकाई हुक्काम ने पैगाम रसानी की साइट टेलीग्राम पर बताया कि यूक्रेन के ज़ेर कंट्रोल दोनेत्स्क के इलाके में तोपखाने के हमलों में 3 अफराद हलाक और दीगर 6 ज़ख्मी हो गए। रूस की RIA न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन का एक ड्रोन ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब गिरद कर तबाह हो गया है। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने की हुकूमती तजवीज़ के खिलाफ मुल्कगीर मुज़ाहमत के 11वें दिन जुमेरात को लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरों ने एक बार फिर फ्रांस को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन मैक्रों पीछे नहीं हट रहे। फ्रांस में मुजाहिरीन ने पेरिस के मरकज़ी हवाई अड्डे पर गाड़ियों की आमद-रफ्त में खलल डाला है और हज़ारों की तादाद में मुल्क भर के शहरों में मार्च किया है। आईनी उम्र से मुतालिक फ्रांस का आला तरीन इदारा रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के मामले पर गौर करेगा और तवक्को है कि फ्रांस के अवामी मामलात में आला तरीन फैसला साज इस माह एक हुक्म जारी करेंगे जिसके बारे में मैक्रोन के मुखालिफिन को उम्मीद है कि वो उनके तजावीज़ को सख्ती से महदूद कर देंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।